لیکن بدقسمتی ہے مسلمانوں نے مادی چیزوں میں سبقت لینا شروع کر دی، دنیاوی وسائل کو شو آف کرنے کے لیے سبقت لینا شروع کر دی، لیکن وہ سبقت کا وہ پہلو جو عمر فاروق کی زبانی ہمیں ملتا ہے، وہ میرے بھائیوں آج سبقت کا پہلو ناپید نظر آتا ہے کہ میں آج ابو بکر صدیق سے آگے نکلتا ہوں، جہاد فنڈ میں فنڈ جمع کرا رہے ہیں، او عمر کیا لائے ہو؟ میں گھر کا آدھا سامان سمیٹ کے لایا ہوں۔ ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ میں اپنے گھر کا سارا سامان لا کر حضور آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہے، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہنے لگے حب اللہ و حب رسولہ، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت وہاں پہ چھوڑا ہوں، باقی ساری چیزیں یہاں پہ لے آیا ہوں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی بڑائی اس خالق ارض و سما جل شانہ جل مجدہ الکریم کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے انبیاء کا تذکرہ کیا، ان کی قوموں کا تذکرہ کیا، اور یہ سارے واقعات قصص بتا کر یہ بات کہی لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ یہ قصص، یہ واقعات یہ اہل و عقل و دانش کے لیے عبرت کا سما پیدا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح دیگر انبیاء کرام کی سیرت کو اور ان کے قوموں کے حالات کو بیان کیا گیا، اللہ رب العالمین نے بسا جگہ پر اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اور آپ کے صحابہ کرام کا بھی مالی لحاظ سے قربانیاں دینے والے، سخاوت کرنے والے اور اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چوتھے سپارے میں اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کا ایک بہترین اصول بیان کیا ہے، اور چوتھے سپارے کا آغاز ہوتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ حضرات دیکھیے، دنیا میں انسان اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے مقرب بندوں میں شمار ہونے کے لیے، ہر مومن کی خواہش ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ میں دین اسلام کی آبیاری کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور دین اسلام کے درخت کو تناور اور پھلدار بنانے کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کے مشن اور منہج کی تکمیل کے لیے میری جسمانی کوششیں لگتی ہیں، وہ بھی لگے، میرا مال لگتا ہے، وہ بھی لگے۔ اور یہ دنیا میں جو آپ کو مساجد اور مدارس نظر آتے ہیں، اور یہ دین کے احیاء کا، بقا کا،
ایک بہترین سمبل ہے، علامت ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہی ہیں جس پر اہل ایمان کا، مسلمانوں کا پیسہ لگا ہے، مال لگا ہوتا ہے۔ اور آپ اس کوشش کو اپنی کوئی معمولی سی، کوئی حقیر سی کوشش مت سمجھیے، بلکہ جو قرآنی آیت آپ نے سنی ہے، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کا اسپرٹ اور جوہر حاصل نہیں کر سکتے، آپ نیکی کے سنتھیسس تک پہنچ ہی نہیں سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ ترین چیز میں سے خرچ نہیں کر لیتے اس وقت تک تم نیکی کا اسپرٹ حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 4554 نمبر، صحابی رسول حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضرت ابو طلحہ کھجوروں کے باغ کے حوالے سے بڑے معروف اور متمول آدمی تھے، دولت مند تھے، بڑا مال تھا، کھجوروں کے باغات تھے، اور پورے مدینہ منورہ میں آپ کی اس حوالے سے شہرت تھی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب کی طرف سے جو آیت نازل ہوئی ہے وہ آیت تو یہ ہے کہ نیکی اس وقت تک صحیح معنوں میں حاصل ہی نہیں ہو سکتی جب تک بندہ پسندیدہ ترین چیز اپنے رب کے راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُهَا، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ جو محبوب ترین مال ہے وہ بیروحا نامی باغ ہے، اور یہ وہ باغ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجیء فی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے اور آپ وہاں کی کھجوریں کھاتے، وہاں کا پانی پیتے، اپنے جی کو تازہ دم محسوس کرتے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہی باغ ہے جو سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ ہے، اب میرے لیے حکم کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے فقسم ابو طلحہ بین اخوانی و بنا عمہ، کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تقسیم کر دیا بین اقاربہ، اپنے رشتہ داروں کے درمیان، و بنا عمہ، اور اپنے ددیال والے جو تائے چاچے ان رشتوں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کا میرے بھائیوں مالی لحاظ سے قربانی دینے کا ایک عظیم واقعہ ہے کہ ان کی کوئی صدقہ یا فرضی زکوٰۃ اس پہ نہیں بنتی تھی، لیکن صرف اس جذبے کے تحت انہوں نے یہ کام کیا کہ میں اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر لوں، اللہ رب العالمین سے صحیح معنوں میں نیکی کا اجر و ثواب پا لوں۔ اس نیکی کو پانے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، مسلمان کا تو اس بات پہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خالق کائنات قرآن کریم میں فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایسی مثال ہے جس طرح ایک دانہ ہوتا ہے اور اس دانے کو آپ زمین میں بوتے ہیں، اور زمین میں جب بویا جاتا ہے ایک ڈیو پروسیس کے بعد انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے سے 7 سٹے اگتے ہیں، اور میرا رب فرماتا ہے فی کل سنبلۃ 100 حبہ،
ہر ایک سٹے میں اللہ نے 100 دانہ پیدا کیا ہے، آپ نے ایک بیج بویا ہے، اللہ نے اس سے 700 دانہ بنا دیا ہے۔ اسی طرح تم ایک نیکی کرو گے، اللہ کریم کم از کم تمہیں اس کی 700 نیکی آگاہ فرما دے۔ یہ نیکی ملتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 1442 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی 1010 نمبر حدیث ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جہاں پہ ایک طرف آپ کو 700 گنا نیکیاں ملتی ہیں، وہیں پہ آپ کا خرچ کیا ہوا مال اللہ کے ہاں اتنا کارگر ثابت ہوتا ہے، آپ کی سخاوت، آپ کا جذبہ جود و سخا اتنا کارآمد ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے فرشتوں کی دعا کا مستحق بن جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ، بندہ جب بھی جس دن بھی صبح کرتا ہے، الا وملکان ینزلان، اللہ رب العالمین کے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور 2 فرشتے نازل ہو کر اللہ رب العالمین سے ایک دعا کرتے ہیں، ایک بد دعا کرتے ہیں۔ جو دعا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ فرشتے اس کی دعا کرتے ہیں، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ رب العالمین جو تیرے رستے میں مال خرچ کرتا ہے، اعطی منفقا خلفا، اللہ اس کو مزید مال و دولت کی برکتوں سے نواز دے، اور اس کو مزید اس کے لیے اس کے خزانوں میں مال بھر دے۔ لیکن اس کے برعکس وہ شخص جو اپنے مال کو روک کر رکھتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہی 2 فرشتے اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ رب العالمین جو تیرے رستے میں اپنا مال روک کر رکھتا ہے، اللہ اس کے مال کو تلف کر دے۔ میرے عزیز بھائیوں، فرشتوں کی ان دعاؤں کو لینے کے لیے، فرشتوں کے لیے اپنے نام ان کی زبان پہ چڑھانے کے لیے ایک مسلمان کے لیے بات لازم ہے کہ وہ اپنے مال کو فقراء کے درمیان، مساکین کے درمیان، ناداروں کے درمیان اپنے مال کو خرچ کیا کرے۔ اور یہ مال کس کس طرح آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ ان سے ان کا مال لیجئے صدقہ کے طور پہ، یہ صدقہ ان کے لیے پاکیزگی کا باعث بنے گا۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، یہ صدقہ تطہیر کا، پاکیزگی کا باعث بنے گا، اے نبی ان کو پاک کیجئے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے رحمت کی دعا کریں۔ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کا دعا کرنا ان کے لیے باعث تسکین بنتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ایک شخص ایک سنگل 1 روپیہ بھی دیتا ہے، ایک چھوٹی سی چیز بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے، جس ادارے میں دیتا ہے، جس مسجد میں دیتا ہے، جس یتیم کو دیتا ہے، جس فقیر کو دیتا ہے، جس مسکین کو دیتا ہے، اس سے دعائیں سمیٹتا ہے۔ اور یہ وہی طریقہ ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ان کے لیے تطہیر اور پاکیزگی کا باعث بنے۔ میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام نے اس پر کس طرح عمل کیا تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، آپ کے ہاں حلقہ بگوش اسلام ہوئے، تو آپ نے سب سے پہلے بغیر کسی ڈیمانڈ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم لا کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیے، یہ کہتے ہوئے کہ اپنے اس دین کے لیے، اپنے اس منہج کے لیے، اپنے اس مشن کے لیے جس کی تبلیغ کرنے کے لیے آپ نکلے ہیں، اس میں یہ میری بھی قربانی کو، مالی قربانی کو قبول کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ان 40,000 درہم کو واقعتاً پھر اپنے مشن میں صرف بھی کیا۔ اور ظاہری بات ہے یہ وہ مشن نبوت ہے
جو آج یہ مساجد بھی چلاتی ہیں، جو مدارس بھی چلاتے ہیں، اور یہ جو دوسرے دیگر خیراتی چیزیں چلتی ہیں، یہ اسی مشن نبوت کو مد نظر رکھتے ہوئے دین کی آبیاری کو چلانے کے لیے، دین کی رونق کو بحال رکھنے کے لیے یہ مساجد اور مدارس میرے عزیز بھائیوں، یہ اسی لیے یہ آپ ہی کے صدقات و خیرات سے چلا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی پیسہ، یہی روپیہ اور یہی جتنا بھی آپ نے ان سے فنڈ لیا ہے کسی بھی صورت میں، جب آپ مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے اپنی ایک حاجت رکھی کہ مدینہ منورہ میں ہم آئے ہیں، مدینہ منورہ میں آ کر اس شہر کے اندر ہمیں ایک مسجد کی تعمیر کی ضرورت ہے، اور مسجد کی تعمیر کے لیے آپ کے ہی صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اس کے لیے مدینہ منورہ میں وسعت کے لیے گنجائش جب مسجد میں کم پڑ گئی اس کے لیے پیسے دیے، لیکن صحیح معنوں میں سب سے پہلے جو مسجد نبوی کی جگہ خریدنے کے لیے پیسے دیے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے۔ ابو بکر صدیق کی یہ دوسری بڑی قربانی تھی اسلام کے بعد، جو ابو بکر صدیق نے اہل اسلام کے لیے قربانی دی۔ تھوڑا سا وقت گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تنگی داماں کی شکایت کی کہ یہ مسجد نبوی جس میں آج آپ بڑے مزے کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ آپ اپنے موبائلز پہ، ٹی وی سکرینوں پہ وہاں کی تراویح سنتے ہیں، وہاں پہ مسجد کی زیارت کرتے ہیں، یاد رکھیے اس کی پہلی بنیاد کے پیسے ابو بکر صدیق نے دیے، اور جب اس کی پہلی وسعت ہوئی ہے تو اس کے پیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے تھے۔ یہ ان صحابہ کرام کا میرے بھائیوں صدقہ جاریہ ہے کہ جو آج تک رہتی دنیا تک جہاں پہ جتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جہاں پہ مسلمان وہاں سے ثواب حاصل کرتا ہے، یہ ابو بکر اور عثمان کے پاس بھی ثواب جا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ صحابہ کرام کی سخاوت کا مظہر تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کو بھی مد نظر رکھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد جب جنگ تبوک ہوئی ہے، 9 ہجری کی بات ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیش الاسرہ کے حوالے سے جب لشکر تیار کیا، 30,000 کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار کیا تو آپ نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ لائیے، ایسے موقع پر جب فصل تیاری کے قریب ہے، پیسے ابھی موجود نہیں ہیں، گرمی کا موسم ہے، انتہائی سخت موسم ہے اور رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہے، تو میرے بھائیوں صحابہ کرام کا جذبہ سخاوت دیکھیے۔ انہوں نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سوچتے ہیں میں آج ابو بکر سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ ہمیشہ مالی لحاظ سے مجھ سے سبقت لے جاتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ سبقت لینے کی بات یہ صحابہ کرام میں ایک پیار کی علامت تھی۔ کاش یہ مسلمانوں میں اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، اللہ کے دین کی تائید کے لیے اور ان شاعر اسلام کے تحفظ کے لیے اپنا مال خرچ کرنے میں، اپنی نیکیاں بڑھانے میں سبقت ہو تو بڑی اعلیٰ بات ہے، لیکن بدقسمتی ہے مسلمانوں نے مادی چیزوں میں سبقت لینا شروع کر دی، دنیاوی وسائل کو شو آف کرنے کے لیے سبقت لینا شروع کر دی۔ لیکن وہ سبقت کا وہ پہلو جو عمر فاروق کی زبانی ہمیں ملتا ہے، وہ میرے بھائیوں آج سبقت کا پہلو ناپید نظر آتا ہے کہ میں آج ابو بکر صدیق سے آگے نکلتا ہوں، جہاد فنڈ میں فنڈ جمع کرا رہے ہیں، اب عمر کیا لائے ہو؟ میں گھر کا آدھا سامان سمیٹ کے لایا ہوں۔ ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ میں اپنے گھر کا سارا سامان لا کر حضور آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہے۔ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہنے لگے حب اللہ و حب رسولہ، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت وہاں پہ چھوڑا ہوں، باقی ساری چیزیں یہاں پہ لے آیا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ صحابہ کرام کی سخاوت کا مظہر تھا۔ اور سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا جو نئے ابھی مسلمان ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ زیادہ وقت نہیں ہونے گزرا، آپ کی صحبت کا اثر اور رنگ ان کے اوپر نہیں چڑھ سکا۔ انہوں نے آ کے یہ بات کہہ دی کہ ہم ایمان لائے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہماری بڑی تھوڑی مالی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو زینت بنا دیا رہتی دنیا تک۔ آپ آیات قرآنیہ سنیے، قالت الاعراب آمنا
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ انہوں نے کہا ایمان لائے؟ اے نبی آپ کہیے ابھی آپ ایمان نہیں لائے، ابھی آپ مسلمان ہوئے، ابھی آپ نے نماز روزہ یہ چیزیں شروع کی ہیں۔ ایمان میں جو اصل محبت ہوتی ہے، جس میں چیزیں ناپی اور تولی نہیں جاتی، محبت ایمان کی حلاوت اس وقت نصیب ہوتی ہے۔ وہ اگلی آیت میں اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اصل مومن کون ہیں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ مومن وہ لوگ ہیں، مومن وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لائے اللہ پر بھی، اللہ کے رسول پر بھی، ثم لم یرتابوا، شک میں نہیں پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مال سے بھی اپنی جانوں سے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ یہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، یہ لوگ ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اس حوالے سے صحابہ کرام کے ان واقعات کو دیکھیے کہ جنہوں نے مالی قربانیاں بھی دی، جانی قربانیاں بھی دی۔ ابو بکر صدیق کی آپ نے بات سنی، عمر فاروق کی بات سنی، عثمان غنی کی بات کو سنیے۔ مدینہ منورہ میں جب پینے کے لیے کسی کے پاس وسائل نہیں تھے، جو کنواں تھا وہ بھی یہودیوں کی ملکیت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے صحابہ میں سے جو شخص اس کنویں کو لے کر اہل مدینہ کے لیے فروخت کر دے گا، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 حصوں میں خرید کر، وہ بھی یہودی کی جو اس نے ذہنی طور پہ سازش بنائی تھی، اس بنا پر آپ نے 2 حصوں میں اس کو خرید کر آپ نے وہ مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے لیے پیسے دیے، اور یہی عثمان ہے جس نے سارے مدینہ کے لیے پانی پلانے کا اہتمام کیا، اور مسجد نبوی کی گنجائش کو بڑھانے کے لیے جگہ خرید کر دی۔ اور یہی عثمان ہے جب یہی جیش العسرہ آنے لگی، یہی غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا فنڈ مانگا جہاد کے لیے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول 100 اونٹ میری طرف سے سامان کے لدائے اپنی راہ میں قبول کیجیے۔ آپ نے کہا عثمان فی الجنہ، عثمان تجھے میری زبان نبوت سے جنت کی بشارت ہے۔ عثمان کہتے اللہ کے رسول 100 اور لیجئے، پھر جنت کی بشارت، 100 اور لیجئے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ کرتے کرتے 900 اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جہاد کے لیے دی۔ آج اپنے اونٹ کی قیمت کیلکولیٹ کریں، کم از کم 3 لاکھ روپے بنتی ہے، ایک ایوریج سا اونٹ 3 لاکھ روپے میں ملتا ہے۔ 900 اونٹ آپ دیکھیں کتنے روپے کے بنتے ہیں۔ 900 اونٹ سامان کے ساتھ دیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 70 گھوڑے دیے جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے تھے۔ 70 گھوڑے دیے، 1000 دینار سونے کی اشرفی دی، اور 1 دینار 4.25 گرام سونے کا ہوتا ہے۔ جا کے گھر میں ضرب لگا دیجیے کتنے کلو سونا بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی کی سخاوت کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے سونے کی وہ اشرفیاں پکڑی اور ساتھ سفٹنگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ کریم اس کے لیے ما ضر عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، جو بھی عمل کرے اللہ کریم نے اس کے لیے جنت ہی جنت واجب کر دی، جو بھی عمل کرے۔ لیکن کیا عثمان نے میرے بھائیوں عمل چھوڑ دیا تھا؟ یہ ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم جس 100 روپیہ دے کر اپنے کالر سیدھے کرتے ہیں، واسکٹیں سیدھی کرتے ہیں، جناب ہم نے پیسے دیے آج مسجد کو،
اور ایک دن بل میں کوئی 1000 2000 5000 ڈال دیں نا. میں ایک مسجد کا آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, پرانی بات ہے, نام بتائیں گے تو مناسب نہیں ہے. میں اس جگہ پہ درس دینے گیا, پرانی بات, جب بل تھوڑے آتے تھے, کہ 36,000 روپیہ بل آیا. تو عشاء کے بعد میں درس دینے گیا تو نماز گرمیوں میں باہر پڑھ رہے ہیں. ان کو پوچھا جی آپ نماز کیوں باہر پڑھ رہے ہیں؟ وہ کہتے جی آج عصر کے وقت بہت لڑائی ہوئی ہے یہاں پہ مسجد میں. کس بات کی لڑائی ہوئی؟ حالانکہ اہل ثروت کی مسجد تھی. کہنے لگے جی ایک بندہ 100 روپیہ مہینے کا دیتا ہے, کہتا میں نماز سے لیٹ ہو گیا ہوں, یہ جو 4 ٹن کا اے سی ہے نا یہ میرے لیے چلنا چاہیے, میں 100 روپیہ آپ کو دیتا ہوں مہینے کا. وہ خزانچی عقل مند آدمی تھے, انہوں نے کہا جی حاجی صاحب اب 1200 روپیہ پھڑو سال کا, تھوڑی مہربانی ہے, تھوڑے پیسہ تو مہنگا چلتا ہے, 1200 لے لو, تھوڑی مہربانی جان دیو. یعنی آپ تصور کریں کہ ہم لوگ اتنا پیسہ خرچ کر کے احسان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی مسجد کو, آپ کے مدرسے کو اتنے پیسے دیے, یہ فلاں کام بھی میری مرضی سے ہونا چاہیے, فلاں کام بھی میری مرضی سے ہونا چاہیے. ایک دوسری طرف سورہ حجرات کی آیت آپ سن رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ ثم لم يرتابوا, شک میں نہیں پڑے, وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اپنے مال سے بھی اپنے جانوں سے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اولئک ھم الصادقون, یہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں اپنے دعوے میں ایمانی میں سچے ہیں, یہ لوگ ہیں. اور میرے عزیز بھائیوں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صرف یہ مسجدیں بنانے میں, جہاد فنڈ دینے میں ہی آگے نہیں تھے, لوگوں کو کھانا کھلانے میں بھی میرے بھائیوں بڑے آگے تھے. کوئی غریب آ جاتا, کوئی نادار آ جاتا, کوئی فقیر اور مسکین آ جاتا, ان کے دسترخوان کس طرح کھلتے تھے. آپ یہ آیت کو بھی اور شان نزول کو بھی سنیے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ کا تذکرہ کیا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ لوگ ایسے لوگ ہیں یؤثرون علی انفسہم, اپنے اوپر ترجیح لوگوں کو دیتے ہیں. ولو کان بہم خصاصہ, خود فاقہ کشی کا ہی سامنا کرنا پڑے لیکن جذبہ سخاوت اتنا ہے, جود و سخا کا جذبہ اتنا ہے, اپنے دسترخوان سے آپ نہیں کھائیں گے, اپنے ساتھیوں کو کھلا دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں موجود مسجد نبوی میں ایک ساتھی آتا ہے, اس نے آ کے اپنی ضرورت بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھانا کھانا ہے. ابو بکر آپ کے پاس کھانے کی گنجائش ہے؟ نہیں جی. عمر آپ کے پاس ہے؟ نہیں جی. صحابی ابو طلحہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بھیجیے, میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں. میرے بھائیوں, بخاری مسلم کی حدیث ہے, اس آیت کے زیر اثر جو سورہ حشر کی آیت ہے جو ابھی آپ نے سنی ہے, جا کے اپنی بیوی کو پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ کہنے لگی بچوں کا کھانا ہے تو وہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کتنے پیارے الفاظ بولتے ہیں, کہتے اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے, اس کی عزت کرنی ہے, اس کی تکریم کرنی ہے. یہ صحابہ کرام کا جذبہ سخاوت دیکھیے میرے بھائی. وہ ایک بندے کا کھانا جو بچوں کا کھانا تھا, ایک بندے کو کافی تھا, انہوں نے لا کے اپنا دیوا لائٹ چراغ بند کیا اور کھانا ساتھ رکھ دیا, اور خود ویسے ہی منہ ہلاتے رہے تاکہ میرا مہمان سیر ہو کے کھا لے, کہیں وہ جھجکتا نہ رہے کہ میرا میزبان نہیں کھا رہا. سیر ہو کے کھانا کھاتا ہے. صبح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں. آپ ان کو دیکھ کر مسکرا دیے اور ساتھ ہی آیت پڑھ رہے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. میرے صحابی ابو طلحہ, اللہ کی طرف سے تیرے لیے یہ پیغام نازل ہوا ہے جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ایک آئیکن کی حیثیت اختیار کر جائے گا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ یہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, خود چاہے فاقہ کشی کا ہی سامنا کرنا پڑے. میرے عزیز بھائیوں, صحابہ کا جذبہ سخاوت یوں ہوا کرتا تھا.
اور میرے عزیز بھائیوں یہ بھی دیکھیے، یہ جذبہ سخاوت دیکھ کر ہمیشہ اپنے دل میں ایسی طمع پیدا کیا کریں، یہ ذوق پیدا کیا کریں، یہ احساس پیدا کیا کریں کہ اللہ رب العالمین تو نے اگر میرے کسی فلاں دوست کو، میرے فلاں عزیز کو، میرے فلاں رشتہ دار کو، میرے فلاں نمازی کو، میرے فلاں جاننے والے کو اللہ تو نے اگر صاحب مال بنایا ہے تو صحابہ کرام کا اس حوالے سے جذبہ بھی دیکھیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کو بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد دو باتوں میں جائز ہے، لیکن وہ پھر حسد حسد نہیں رہتا، وہ رشک میں بدل جاتا ہے۔ فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن، کہ جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے، دین کی دولت سے نوازا ہے، فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، اور وہ اس قرآن کو پڑھتے ہوئے دن رات کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے۔ کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ اللہ تو نے اس کو اتنی صاحب دولت بنایا ہے، یہ اتنا صاحب علم بنایا ہے، اتنا اچھا قرآن کا علم دیا ہے، اتنی اچھی آواز دی ہے، اللہ مجھے بھی آواز دے، میری اولاد میں سے کسی کو ایسی آواز دے، اللہ وہ اس سے بھی زیادہ میں تیرے لیے رستے میں قرآن پڑھا کروں گا۔ یہ پھر میرے بھائیوں دوہرا ثواب ہوتا ہے، ایک اس کے لیے اچھی خواہش رکھنے کا کہ آپ نے حسد نہیں اس سے کیا، اس کے لیے برکت کی دعا کی ہے، اور دوسرا اپنے لیے جو عمل کریں گے اللہ کریم انشاءاللہ اس کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا وہ شخص رجل آتاہ اللہ المال، کہ جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیے، فہو ینفق منہ آناء اللیل وآناء النہار، وہ اس سے دن اور رات کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں جو شخص ایسے صاحب مال کو دیکھ کر کہ یہ ہر مرتبہ جس طرح ابو بکر اور عمر کا معاملہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ اللہ یہ ابو بکر ہمیشہ مجھ سے سبقت لے جاتا ہے، آج میں نے اس سے سبقت لے کے جانی ہے، یہ جذبہ لے کر آئیے، آپ کی یہ سوچ رکھنا بھی انشاءاللہ اللہ کے ہاں عبادت تصور ہوگی۔ اور میرے عزیزوں اس بات کو مد نظر رکھیے کہ جب خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے کا ادب بھی ہے کہ آپ چاہے خفیہ کریں اعلانیہ کریں، قرآن میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر آپ صدقات کو ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے دیں، جذبہ یہ ہو، نیت یہ ہو، یہ یاد رکھیے نیت کا آپ کے دل کا تعلق یا آپ کو پتہ ہے یا آپ کے رب کو پتہ ہے۔ نیت یہ ہو کہ میں زیادہ نوٹ کر کے لوگوں کے سامنے دوں، ساری عوام دیکھے کہ یار اتنے پیسے دیے ہم نے بھی دینے ہیں، یہ بہت اچھی نیت ہوگی۔ لیکن اندر سے یہ نا تھوڑا سا پلٹا لگنا ہے کہ میں ذرا نوٹ ذرا کھلار کے دوں، دنیا کو پتہ لگے اس کے بعد اتنے پیسے ہیں، سارے کا سارا عقارت ہو جائے گا، پھر جائے گی سارے کے سارے کو، وہ جو دیا ہے وہ بھی گلے پڑ جائے گا، الٹا گناہ کے مستحق بنیں گے۔ اللہ کریم ایسے انجام سے محفوظ فرمائے۔ تو دونوں احکام موجود۔ میرے بھائیوں خرچ کیا ہے تو خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلانا کہ میں نے میرے فلاں عزیز دوست فلاں کوئی رشتہ دار کسی عزیز کو پیسے دے دیے، کسی محلے دار کو دے دیے غریب نادار سمجھ کر، یا مسجد پہ لگا دیے، کسی مدرسے پہ لگا دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، کبھی بھی اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، احسان جتلا کر، تکلیف دے کر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے
कमसल सफ़वान अलैहि तुराब, ऊपर आपने को पत्थर रखा है, गर्द उसके ऊपर जमी है, तेज बारिश होती है, फ़असाबहु वाबिल, तेज बारिश हो, जिस तरह वो मट्टी धुलकर पत्थर साफ निकल आता है, उसके ऊपर मट्टी नहीं रहती। जब तुमने एहसान जितलाना है, किसी को तकलीफ देनी है, तो मेरे अजीज़ भाइयों आपका नामा अमाल इस तरह साफ होकर रह जाना है। सोचिए मेरे भाइयों, जो दिया है उसको देकर अल्लाह से अजर की उम्मीद रखें और खर्च करके। मेरे रब ने अदब सिखाया है तीसरे सिपारे के तीसरे रकू में, क़ौलुम मअरूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा वल्लाहु गनियुन हलीम। क़ौलुम मअरूफ़ुन, आप किसी के एहसान जतलाकर तकलीफ़ देते हैं, उसके जज्बात से खेलते हैं कि वक़्त याद करो जब आपके पास पैसे नहीं होते थे, हम देते होते थे आपको। और भाई आपको किसने दिए? जिस मालिक ने आपको दिए थे वो आपका माल पे उतना हक नहीं था, वो रब के दिए थे, आपने उसमें से दिए। मेरा रब कहता है अच्छी बात कह दें, किसी के लिए बख्शिश तलब कर लें, ये उस सदक़े से बेहतर है बाद में जिसके पीछे जाके आपने एहसान जतलाना है। और आखिरी बात मेरे भाइयों, खर्च करने के बाद उसकी वापसी का इरादा नहीं किया करते। आपने किसी यतीम फ़कीर मिस्कीन को दिए या बसा औकात शादियों पे दे दिए, ये सोचते हुए आज मैं इसको दूंगा, मुझे इससे क्या आएगा। ये दुनिया बड़ी तेज़ है, ये मस्जिद में नमाजी होती है, बाहर जाके ये सोचती है। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह करीम रहमत फरमाए, मैं तो अपने जैसे दुनियादारों की बात कर रहा हूँ। तो सोचते हैं इस शादी पे इतने पैसे देंगे, इसका बच्चा कितना है, मेरा कितना है, मुझे कब वापस आएंगे, कितने आएंगे भला, मेरा बच्चा बहुत छोटा लिहाजा थोड़े से टरखा दें, इधर कौन सा हमारी कोई रिश्तेदारी। ये सोचते, मेरे नबी ने फरमाया है जो इस तरह की सोच रखता है कि मुझे क्या मिलेगा, फरमाया लाइदु फी हिबतिही कल कल्ब, अपने हिबा में अतिया में लौटने वाला उस कुत्ते की तरह है जो खाता है पेट भर के, हत्ता इज़ा शबिअ, शेर हो जाता है, कै कर देता है, सुम्मा यरजिउ इला क़यही, फिर अपनी कै की तरफ लौटता है, उसी को चाटता है। इसकी मिसाल इस गंदी मिसाल की तरह है। अल्लाह करीम हमें मेरे भाइयों इस नतीजे से महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, ये पिछले जुमे भी आप साथियों को मैंने तवज्जो दिलाई थी, ये साल के बाद हमारा रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, तो इस सालाना जो महीने में ये फ़ंड रेजिंग का महीना होता है। इसको आप टेलीथॉन एक्टिविटी कह लें हमारी, वो तो हम करते नहीं हैं, फ़ंड रेजिंग मुहिम कह लें, यही हमारी मुहिम है। ये माशाल्लाह मस्जिद को 40 साल तकरीबन हो गए, 42 साल। ये मस्जिद पहले भी आपके आबा अजदाद ने बनाई, हमारे बुज़ुर्ग मौजूद हैं उन्होंने बनाई, ये अब भी अल्हम्दुलिल्लाह ये आली शान मस्जिद आपने बनाई। इसके जो बिल आते हैं वो भी आप ही देते हैं, मैं कोई जेब से नहीं देता, ये जो भी देते हैं अपनी वो अल्लाह की तौफीक से जो भी हमारे बुज़ुर्ग देते हैं, बाकी सारे पैसे आप साथी माशाल्लाह इसके पूरे करते हैं, आप इसके स्टेक होल्डर हैं। हमारी मस्जिद में इंशाल्लाह अब 40 के का हमने सोलर लगवाना है, जिसकी मालियत तकरीबन, हाँ जी, पिछली मरतबा ऐलान किया था सिर्फ 3.5 लाख रुपया हुआ है, 40 लाख का खर्चा है। हम आपको पता है फिर बिलों का भी इंशाल्लाह आपके लिए वो सर दर्द ख़त्म हो जाएगा, जो 3-3, 4-4 लाख महीने का बिल आता है। 40 के का हमने लगवाना है सोलर। मेरे वो भाई जो ज़कात देने का इरादा रखते हैं वो भी दें, जो सदक़ात देना चाहते हैं वो, क्योंकि इसमें मदरसे के नादार बच्चे भी पढ़ते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारी तकरीबन 70% बिजली की कंजम्पशन जो है ना वो मदरसे के लिए है। लिहाजा आप सदक़ात में, ज़कात में से आप उनमें से भी दे सकते हैं। तो आप तमाम साथी आप इस फ़ंड में हिस्सा डालें। तो जिस तरह देखिए ये दुनिया का ऐसी चीज़ है, मैंने आपको हदीस में फिर सुनाता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी कोई शख्स सदका करता है ना अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह ताला उसको इस तरह बढ़ाते हैं जिस तरह तुम में से कोई शख्स अपने एक छोटे जानवर को पालता है। जिस तरह पाल कर परवरिश करके प्यार के साथ बड़ा करता है, आपका सदका भी इस तरह पहाड़ की मानिंद मेरे भाई होता है।
تو جس طرح ہم عید کے موقع پر، رمضان کے موقع پر اپنے اخراجات کو مینیج کرتے ہیں، اور ہماری حکومت مالی سال میں جون جولائی میں اخراجات کا بجٹ بناتی ہے، ہم لوگوں نے یہ بجٹ جو ہے وہ رمضان میں بنانا ہوتا ہے۔ تو میرے تمام بھائی، یعنی اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ادھر جمعہ میں ہی سامنے لکھوائیں۔ آپ میرے بھائی حاجی صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ ان کو اس موقع پہ لکھوانا چاہیں لکھوا دیں، کیونکہ ہر شخص پیسے جیب میں نہیں رکھتا۔ تو آپ اگر سچی بات ہے میری، اب بات مانے نا، 1 مہینے کا بندہ سمجھے میں بل مسجد کو دیتا ہوں، صرف اپنے گھر کا 1 مہینے کا بل میں مسجد کے نام کر دیتا ہوں، ہر سال نہیں آپ سے لیں گے، وہ آپ بل نام کر لینا، بل آپ کی 25-25 ہزار روپے بل آج کل بھی آ رہے ہیں، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو میں نے بل دیا ہے نا، یہ میں نے آخرت کا ذخیرہ کر لیا ہے، یہ سولر بن جائے گا۔ مسجد 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ ہر مہینے آپ سے ہم آپ کا سر نہیں کھائیں گے کہ جناب پھر 3 لاکھ بل آ گیا پھر دیو، 4 لاکھ بل آ گیا پھر دیں، بلکہ یہ سر درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ بڑی حد تک۔ تو میرے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی ہمت اور قدر کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ مت سمجھے کہ یار انہوں نے کام ہی منگنا ہے تو اسی کی کریے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ ساری باتیں آپ کو بتائیں، یہ ابتدا سے ہی یہ سرکاری فنڈوں سے چیزیں نہیں چلتی، یہ آپ ہی بھائیوں کے تعاون ہوتے ہیں جن سے یہ چیزیں چلتی ہیں۔ تو میرے تمام بھائی جو ہے نا وہ ادھر بھی دیں، نماز کے بعد، جمعے کے بعد حاجی اسلم صاحب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کو دیں۔ میری مائیں بہنیں موجود ہیں، آپ میں سے جو شخص اپنے والدین کے لیے، اپنے کسی اکابر کے لیے صدقہ جاریہ لگانا چاہتا ہے وہ اس میں لگائے، یہ جتنی دیر چلتا رہے گا اس کے بعد بھی انشاءاللہ آپ کے لیے کار خیر میں ثواب بڑھتا رہے گا۔ لہذا میرے تمام بھائی، میری بہنیں بھی اس بات کو مد نظر رکھیں، جو آج نقدی لائے ہیں وہ نقدی دیں، جو لکھوا کے جانا چاہتے ہیں لکھوائیں۔ جس طرح میری مائیں بہنیں جو ہے نا گھر میں عید کے لیے شاپنگ کو مینیج کرتی ہیں، اپنے خامدوں کو کہہ کر، اپنے حصے کی ضرورت نکال کر، آپ ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے نا 1 سال میں صرف رمضان میں اپنی مسجد کے نام اس کو دے دیں، انشاءاللہ یہ آپ کا دیا گیا جو ہے نا یہ ہمیشہ آپ کے لیے کارگر جو ہے نا وہ ثابت رہے گا۔ یا صاحب آپ کے پاس تقریباً پہنچ گئے ہیں، تمام ساتھی جو ہے نا ان کے ساتھ جو کچھ لکھوانا چاہتے ہیں لکھوائیں، کوئی فون نمبر لکھوانا چاہے بعد میں رابطہ کر لے، اپنی چیزیں مینیج کر کے وہ کام کرے، کیونکہ ہم نے آج بھی یہ اپیل کرنی ہے، اگلے جمعے بھی اپیل کرنی ہے، پھر اس کے بعد ہماری دیگر مدارس کی اپیل ہوتی ہے جو ہمارے بڑے جامعات ہیں۔ تو میرے بھائی تمام جو ہے نا اس میں کار خیر میں حصہ ڈال کے جائیں، تو یہ اس بات کو مد نظر رکھیں۔ دوسرا اعلان ہے کہ 18 مارچ 7 رمضان المبارک بروز سوموار صبح 10 بجے جامعہ تعلیم القرآن والحدیث للبنات شیخ کالونی میں خواتین کے لیے درس قرآن ہو رہا ہے، جس میں حضرت مولانا محمد الیاس مدنی صاحب جو واعظ خوش الحان ہیں وہ اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمائیں گے۔ خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں۔ یہ تیسرا اعلان ہے کہ یہ ایک بھائی ضرورت مند ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں گوجرا سے آیا ہوں، میری بیٹی کی شادی ہے، تو آپ میرے ساتھ جو ہے نا وہ تعاون کر دیں۔ تو یہ حاجی صاحب پیچھے کھڑے ہوں گے، یہ بھائی ان کے ساتھ تعاون کر دیجئے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو رمضان کے مہینے میں نا ہم نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن کے لیے خاص کرتے تھے، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن بھی اس کو یہی کہتا ہے، تو ہم نے اس کے لیے جس طرح آپ ماشاءاللہ مختلف آپ کے پاس اپلیکیشنز ہیں، لوگوں کے بیانات ہیں، میں ذاتی طور پر میں خود بھی الحمدللہ تراویحاں 31واں سال ہے مجھے تراویحاں پڑھاتے ہوئے الحمدللہ، تو اللہ کے فضل اور توفیق کے ساتھ میں تو میری انتہائی چھوٹی مختصر عمر تھی جب سے میں تراویحاں پڑھا رہا ہوں، تو الحمدللہ یہ 31واں میرا سال ہے، 26واں سال میرا سبحان اللہ مسجد میں ہے الحمدللہ۔ تو اس کے باوجود یہ مصروفیت، یونیورسٹی کی مصروفیت، میں 2 مرتبہ قرآن کا خلاصہ روزانہ بیان کرتا ہوں، ایک اردو زبان میں آپ کے لیے میرے فیس بک چینل میں، فیس بک اس پہ آئی ڈی پہ وہ روزانہ اپلوڈ ہوتا ہے اردو زبان میں، رات کو میں انگریزی زبان میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ میرے وہ بھائی جو انگریزی کو لائک کرتے ہیں یا کسی کو اپنے عزیز کو لنک بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو بھیجیں۔ فیس بک پہ میرا ہی نام آئی ڈی ہے ڈاکٹر حافظ مسعود قاسم۔ میں نے چینل کوئی مونوٹائز نہیں کرایا، حالانکہ مونوٹائز اپنی طرف ہے، ہم 1 روپیہ لینا بھی حرام سمجھتے ہیں اس چیز پہ،
لہذا یہ مت سمجھے کہ جناب اپنی پبلسٹی کرنی شروع کرتی ہوں انہوں نے بھی. تو لہذا آپ ان چیزوں کو آگے شیئر کیا کریں. جا کے فیس بک پہ میرے نام سے آپ سرچ کریں, یہ چیزیں سنا کریں. 10 سے 15 منٹ کا 10 منٹ کا میکسیمم ہم نے ڈیوریشن رکھا ہے کہ اس کو اتنا رکھیں. یہ ہمارے جمعے بھی, ہمارے کلپس بھی اس پہ شیئر ہوتے ہیں. تو تمام بھائی اس کو کار خیر کو سمجھتے ہوئے جتنی محبت سے آپ ماشاءاللہ جمعہ پڑھنے تشریف لاتے ہیں, اسی طرح ہی یہ چیزیں گھر میں بیٹھ کے بھی سنا کریں. اپنی اولاد کو, بیوی بچوں کو سنایا کریں, عزیزوں کو سنایا کریں. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.